ان 10 دنوں کے اندر تو فیصلہ ہو جاتا ہے۔ سنی نما رافضی کہ جو عمر کے سائے سے بھاگے وہ شیطان ہوتا ہے، جو عمر کی ذات سے دور ہٹے وہ کیا ہوگا؟ شیعہ کی کتابوں میں سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے سنی۔ اور کیسے وہ بندہ مسلمان ہو سکتا ہے جو علی کی بصارت کے اوپر زبان کھولے؟ ہم اہل سنت قطعاً یہ بات مان ہی نہیں سکتے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی گستاخ کا صحیفہ لے کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا چاہے۔ خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا اثر، اور پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت آنے سے پہلے ایک عجیب قسم کی بحث شروع کر دی جاتی ہے، اور لا یعنی قسم کی بحث شروع کر دی جاتی ہے کہ جی ان کی شہادت 26 ذو الحج کو ہوئی تھی، یکم محرم کو نہیں تھی ہوئی۔ اور پھر کئی لوگ اس قسم کی بات بھی کرتے ہیں کہ یکم محرم نو جڑا نا سیدنا عمر دی شہادت بیان کرنا اے امام پاک دے ذکر نو جڑا نا وہ ختم کرن دی سازش ہے، ڈسٹرب کرن دی سازش ہے۔ اوے اللہ دے بندیو، کدی ایک اللہ والے دا ذکر دوجے اللہ والے دے ذکر نو ختم کرن دی سازش ہو سکتا ہے؟ ایک اللہ والے کا تذکرہ دوسرے اللہ والے کے تذکرے کو ختم کرنے کی وجہ ہو سکتا ہے؟ قطعاً نہیں ہو سکتا۔ جبکہ اللہ والوں کا ذکر، ایک اللہ والے کا ذکر کیا جائے تو دوسرے اللہ والے کے ذکر کو تقویت ملتی ہے، اور ان 10 دنوں کے اندر تو فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص یکم محرم کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذکر بھی کرے اور 10 محرم کو سیدنا امام حسین کی شہادت کا ذکر بھی کرے تو فرق پتہ چل جاتا ہے کہ نہ تو یکم محرم سے پتہ چلا کہ رافضی نہیں ہے، اور 10 محرم سے پتہ چلا کہ یہ ناسبی بھی نہیں ہے، یہ پکا اہل سنت و جماعت ہے۔ اور پھر میں نے جو پہلے عرض کیا کہ ہمارے اندر گھسے ہوئے سنی نما رافضی وہ اس طرح کی باتیں زیادہ کرتے ہیں، جی تاریخی حوالے ایسے ویسے۔ اب میں کچھ تاریخی حوالے پیش کر دوں گا، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے، کسی اللہ والے کا ذکر کسی بھی دن کرنا کسی دوسرے اللہ والے کی شان کو کم کرنے کے مترادف نہیں ہو سکتا۔ اب یکم محرم میں اختلاف آ گیا، ذکر کرنا چھوڑ دیں گے؟ قطعاً نہیں، ذکر کریں گے، گج وج کے کریں گے تو ٹھوک وجا کے کریں گے۔ آؤ ان حوالے سنو، یہ حوالے میں پیش کرنے لگا ہوں اپنوں کے لیے، اور دوسروں کے لیے میں نے ایک آگے جو دعائی تیار کی ہے وہ میں پیش کرتا ہوں۔ اپنوں کے لیے حوالے، سب سے پہلے امام ابو جعفر طبری، انہوں نے اسی قسم کی بات لکھی کہ 26 کو زخم لگا، یکم کو شہادت ہوئی اور تدفین ہوئی۔ علامہ ابن عطیر جزری اسد الغابہ کے اندر اسی قسم کی بات لکھتے ہیں۔ علامہ یحییٰ بن شرف نووی تہذیب الاسماء واللغات کے اندر اسی قسم کی بات لکھتے ہیں۔ علامہ ذہبی سیر اعلام النبلاء کے اندر اسی قسم کی بات لکھتے ہیں۔ ملا علی قاری مرقات المفاتیح کے اندر اسی قسم کی بات لکھتے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی لمعات التنقیح کے اندر اسی قسم کی بات لکھتے ہیں۔ علامہ ابن کثیر البدایہ والنہایہ کے اندر اسی قسم کی بات لکھتے ہیں کہ یکم محرم کو تدفین ہوئی۔ اتنے سارے حوالے، اس کے باوجود یہ بات کرنا کہ سیدنا امام حسین کے ذکر کے اندر جو ڈسٹربنس کریٹ کرنے کی سازش ہے۔ وہ اللہ کے بندوں، سیدنا امام حسین کی شہادت تو ہو رہی ہے 10 محرم کو، تو یکم محرم کو کوئی ڈسٹربنس کیسے کریٹ کر سکتا ہے؟ اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ 10 دن اب دعائی ان کے لیے جو کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں زبانیں تان دراز کرتے ہیں، ان کے لیے دعائی پیش خدمت ہے کہ اگر ایک دن کے اندر، اب تم لوگ کیا کرتے ہو، 10 محرم الحرام کو سیدنا امام حسین کی شہادت ہوتی ہے، اور کیا جاتا ہے اسی دن جو شیعہ اپنی اذانیں پڑھتے ہیں اس کے اندر کیا یہ نہیں کہتے علی ولی اللہ؟ کیا یہ مولا علی کی شان نہیں؟ خلیفۃ بلا فصل جو وہ اپنے مطابق سمجھتے ہیں، کیا نہیں کہتے؟ کیا یہ شان نہیں؟ وصی رسول اللہ نہیں کہتے، کیا یہ شان نہیں؟ تو اگر یہ ساری کی ساری شانیں 10 محرم کے دن، جس دن امام حسین کی شہادت ہوئی، اس دن بیان کرنے سے مولا علی کی شانیں بیان کر دی جائیں، تو تب تم لوگ یہ نہیں کہتے کہ امام حسین کے ذکر کو خراب کرنے کی سازش ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپسی محبت ہے نا۔ تو ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق کی سیدنا امام حسین سے محبت ہے، سیدنا امام حسین کی سیدنا عمر فاروق کے ساتھ محبت ہے، اور ان محبین کا آپس میں اگر اکٹھا تذکرہ بھی کر دیا جائے، اس سے ایک کے ذکر کو دوسرے کے ذکر سے تقویت تو مل سکتی ہے، مسئلہ کوئی نہیں بن سکتا۔ یہ جو اس قسم کی سوچ رکھتا ہے اسے اپنے دماغ کا علاج کروانے کی اشد ضرورت ہے۔ اب آئیے سنیے شان عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ زبان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کیا فرمایا؟ فرمایا ان الشیطان یفر من ظل عمر، کہ شیطان جو ہے وہ عمر کے سائے سے بھاگتا ہے۔
تو اب بس ایک چھوٹی سی چیز اور ایک ہلکی سی وضاحت کر کے میں آگے چلوں گا کہ جو عمر کے سائے سے بھاگے وہ شیطان ہوتا ہے، جو عمر کی ذات سے دور ہٹے وہ کیا ہوگا؟ بس یہ آپ کے لیے سوال اور آپ نے اس چیز کو سوچنا ہے۔ اس سے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخاری شریف کے اندر حدیث شریف موجود کہ عمر جس راہ پہ ہوتا ہے شیطان وہ راہ بدل لیتا ہے۔ اب ایک لمحے کے لیے غور کیجئے، عمر وہ ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود مانگا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اب بات یہ ہے کہ وہ راہ جس پہ عمر ہو اس کے اوپر شیطان نہیں چلتا۔ پتہ یہ چلا کہ جو عمر کے خلاف ہو کے عمر کی ذات کے اوپر زبانیں تان دراز کر کے جس بھی راہ پہ چلے گا وہ رستہ شیطان کا ہوگا، رحمان کا رستہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ رحمان کے رستے کے اوپر تو خود عمر ہے۔ اور اس سے آگے اب آئیے سنیے شان عمر رضی اللہ تعالی عنہ بزبان علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہ کتب بھی اہل سنت کی کتابیں نہیں، شیعہ کی کتب میں سے، شیعہ کی کتابوں میں سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے سنیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ ان ابا بکر منی بمنزلۃ السمع، بے شک ابو بکر میرے لیے میری سماعت کی طرح سے ہے۔ اور عمر کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَإِنَّ عُمَرَ مِنِّي بِمَنزِلَةِ الْبَصَرِ، بے شک عمر جو ہے وہ میری نگاہیں ہیں، میری بصارت ہے عمر۔ اور کون ہو تم لوگ جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر زبان کھولتے ہو؟ اور کیسے وہ بندہ مسلمان ہو سکتا ہے جو علی کی بصارت کے اوپر زبان کھولے؟ کیسے وہ بندہ مومن ہو سکتا ہے جو علی کی بصارت کے اوپر زبانیں تان دراز کرے؟ قطعاً نہیں ہو سکتا۔ ہم یہ ماننے والے ہیں کہ علی کی بصارت کے اوپر زبان کھولنے والا مومن نہیں ہو سکتا۔ آگے سنیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگلا فرمان۔ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، کفن دیا جا چکا تھا۔ اب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کھڑے ہو کے کیا ارشاد فرمایا؟ شیعہ کتب کتاب الشافی معانی الاخبار للصدوق، ان کے شیخ صدوق کی لکھی ہوئی کتاب، اس کے اندر سنیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سیدنا علی نے کس طریقے سے بیان کی۔ فرمایا ما علی الارض احد احب الی ان القى اللہ بصحیفتہ، یعنی وہ شخص جس کا صحیفہ لے کے، جس کا نامہ اعمال لے کے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہے، وہ صحیفہ تھا سیدنا عمر فاروق کا۔ یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر فاروق کی میت کے اوپر کھڑے ہو کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ شخص جس کا صحیفہ لے کے، جس کا نامہ اعمال لے کے میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا چاہتا تھا وہ یہ ہے۔ اب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ارشاد فرما کے سیدنا عمر فاروق کی شان بیان کی، مزہ آ گیا، ٹھنڈ پڑ گئی ہمارے سینوں کے اندر۔ لیکن رافضیت کے چہروں کے اوپر، رافضیت کے نظریوں کے اوپر جو ضرب حیدری پڑی ہے، جو مولا علی کی طرف سے تماچے رسید ہوئے ہیں، وہ بھی سنیے۔ سب سے پہلی بات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا کہ میں اس شخص کا نامہ اعمال لے کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا چاہتا تھا، ثابت ہوا کہ اس شخص کے نامہ اعمال کے اندر حدیث کرتاس میں سے جو جھوٹ ان لوگوں نے گھڑا ہوا ہے کہ سیدنا عمر فاروق نے نعوذ باللہ اس وقت رسول اللہ کی بے ادبی کی اور قلم دوات نہیں دی، قلم کاغذ نہیں دیا، اس کا مطلب وہ چیز عمر کے صحیفے کے اندر نہیں لکھی ہوئی۔ کیونکہ میں تو قطعاً، ہم اہل سنت قطعاً یہ بات مان ہی نہیں سکتے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کسی گستاخ کا صحیفہ لے کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا چاہے، ممکن ہی نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، جو شیعہ نے کہانی گڑھی ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد 4 صحابہ کے علاوہ تمام نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے، اور اس کے اندر وہ سیدنا عمر کو بھی شامل کرتے ہیں، میں مان ہی نہیں سکتا۔ اہل سنت اس بات کے اوپر یقین رکھ ہی نہیں سکتے کہ میرا علی، وہ شیر خدا علی، کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا علی جو ہے وہ کسی مرتد کا نامہ اعمال لے کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا چاہے۔ اور آخری بات، اتنی محبت تھی سیدنا علی کو سیدہ زہرا پاک کے ساتھ،
سیدہ فاطمہ زہرا کے ساتھ؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کے نامہ اعمال کے اندر سیدہ پاک کے اوپر دروازہ گرانے والا عمل لکھا ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی بندے کے نامہ اعمال کے اندر سیدہ پاک کو دکھ دینے والا عمل لکھا ہو اور وہ نامہ اعمال لے کے مولا علی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا چاہیں؟ قطعاً نہیں ہو سکتا۔ اپنی بات کو مولا علی کا ہی وہ فرمان پڑھ کے ختم کرتے ہیں، ما علی الارض احد احب الی ان القی اللہ بصحیفتہ، اور آخر میں ایک شعر کہ کعبے میں ادا آج نماز ہو کے رہے گی، خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا اثر ہے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔